آخری حلالی تک دعا ممبر تک آئے گی. حسینی وعدہ ہو گیا. ہائے حسین یا حسین یا جیسے پیشانی پھٹی سونی دعا ممبر تک آئے, خون کا قطرہ نکلا, جیسے ہی خون کا پرسا یہاں تک پہنچا وہی بندے ہاتھوں سے کہتا ہے میں کمینہ ہوں بخش دے تو زہرا کا بیٹا ہے. ہائے ہائے چاچا جی خدا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. بسم اللہ کرا بھائی جو میرے قریب بیٹھ کے بھائی جھوم رہے ہیں, مولا آپ کے سر کو سلامت رکھے. میں بسم اللہ کرا صدقے حیدری. چاچا جی بسم اللہ کرا, مولا آپ کو سلامت رکھے. چاچا جی مہربانی, بہت شکریہ. خدا آپ کے سفید داڑھی کا سایہ آپ کے خاندان پہ قائم رکھے. یہ آپ کی جو دعا ہے یہ نوجوانوں کی ایک طرف, آپ کی تنہا دعا ایک طرف. بخش دے, میں کمینہ ہوں, میں نیچ ہوں, میں پست ہوں, میں ذلیل ہوں. مولا تو کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم. بیٹا اتنی بار ابن پتہ کیوں کہا؟ یعنی کہنے کا مطلب یہ تھا مولا حسین تو کریم, تیرا بھائی حسن کریم, تیرا بابا علی کریم, تیرا نانا نبی کریم, اور تیرا دادا ابو طالب ایسا کریم ہے وہ جو بچہ پالتا ہے یا نبی بنتا ہے یا علی بنتا ہے. یہ رسول نگر کا معیار ہے بھائی. خدا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. ایسا لگتا ہے چوک نہیں یہ قدیر ہے جی, مل کے اونچا نعرہ حیدری. بادشاہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے, مولا آپ کو سلامت رکھے. صدقے دما تو کریم ابن کریم ہے. مولا بسم اللہ کرا. اب بھائی اللہ آپ کو سلامت رکھے. مولا بخش دے, پاک سید بخش دے. آج ہو گیا گناہ گار ذلیل لیکن آ گیا ہوں, مہربانی فرما. اخبار نہیں, رسالہ نہیں بھائی, الغدیر جیسی کتاب آپ کے مذہب میں آج تک نہیں لکھی گئی. اس لیے میں نے پہلے 1 منٹ لگایا تھا آپ کو بتانے کے لیے کہ کتنی عظمت والی کتاب ہے. اس میں لکھا ہے جیسے اس نے کہا کہ میں گناہ گار ہوں, تو سیدہ کا بیٹا ہے, چل جانے دے غصہ, ماں کا واسطہ تجھے تیری ماں کا واسطہ بخش دے. جیسے لفظ ماں آیا حسین کی قبر کھلی, جیسے قبر کھلی ایک اندر سے کالے رنگ کی چادر یوں لہراتی ہوئی ہوا میں بلند ہوئی, اور آ کے اس نے یوں ایسے اس پہ ڈلی کہ سر سے پاؤں تک اس چادر نے اسے ڈھانپ لیا. جدی اماں شیعہ او بولے باقی نو چھٹی, اندر سے آواز بس کر ترلے نہ کر, یہ وہ در ہے جہاں کنکر در بنتا ہے مجرم ہور بنتا ہے. چاچا جی مہربانی, چاچا جی مہربانی, مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. ایک وہی ٹھنڈ پانا نعرہ ہے, سارے ہر حلالی مل کے پوری قوت سے حیدری. میں بسم اللہ کر رہا ہوں, مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. بھائی خدا تیری جوانی سلامت رکھے. یہ وہ در ہے انکل جی, بھائی جان, یہ وہ در ہے جہاں کنکر در بنتا ہے, یہاں آسی ہر بنتا ہے. یہ تو کریم ابن کریم کی نگری ہے نا. اچھا اب چونکہ اتنی بڑی آپ نے اپنے پتر کو 2 ٹکے کے نوکر کو اتنی بڑی دعا دی, تو میرا بھی تو حق بنتا ہے نا کہ میں بچوں تک وہ پیغام پہنچاؤں جو بچوں نے پہلے نہیں سنا. یہ حق ہے نا میرا. بزرگ آتے ہیں, جیسے چاچا بیٹھے ہوئے ہیں, بزرگ آتے ہیں اپنی عبادت کے لیے, مجلسیں ہوتی ہیں بچوں کے لیے, کیونکہ یہ ہمارا کل ہے. اور یہ جو ٹیبل ہے یہ دکھنے میں لکڑی ہے, حقیقت میں یہ سید سجاد کی یونیورسٹی ہے. ٹھیک ہے نا, مولا آپ کو سلامت رکھے. اس لیے کوئی نہ کوئی بچوں تک پیغام پہنچنا چاہیے صدقہ پاک سجاد کی یونیورسٹی کا. پتر بسم اللہ کرا. بیٹا یہ جو لفظ کربلا ہے نا پتر, یہ اصل میں ہے کرب و بلا, جسے اردو میں پڑھا جاتا ہے کرب و بلا. جیسے شان و شوکت, شان و شوکت, عزت و نموس, عزت و ناموس, اسی طرح پتر لفظ تھا کرب و بلا. پڑھا کیسے جائے گا؟ کرب و بلا, کرب و بلا. پھر بھی ڈبل بات تھی, زبان پہ ثقیل تھا, اور عربی لینگویج کا قاعدہ ہے کہ جو لفظ مشکل ہو پھر اس میں حرف حذف کر دیتے ہیں. تو واو کو گرا دیا تو کرب و بلا بنا کربلا. کرب دکھ, بلا آزمائش. چاچا جی کیا کہا؟ مصیبت. بالکل ٹھیک. کرب و بلا دکھ اور مصیبت کی جگہ کربلا. 1 منٹ ایسی خاموشی کہ آپ کے سانسوں کے بعد ممبر تک نتیجہ دیتا ہوں, ساری زندگی نشہ اتر جائے ولایت کا, میں آپ کا نوکر ہوں. کرب و بلا دکھ اور مصیبت کا مقام.
یہی وجہ ہے چاچا جی دعا چاہیے, یہی وجہ ہے میری ماؤں بہنوں کہ حضرت آدم سے لے کے حضرت خاتم تک اور میرے مولا مصطفیٰ سے لے کے جنگ صفین میں علی مرتضیٰ تک جو بھی معصوم حجت خدا اس سرزمین سے گزرا, اس نے اپنے پتر بیٹھ جاؤ, اس نے اپنے صحابہ کو یہی کہا جہاں سے جلدی گزرو, یہ جگہ دکھ کی ہے, یہ مصیبت کی جگہ ہے, ایتھے نہیں کھلونا, یہاں سے جلدی گزرو, یہ سختی کی جگہ ہے. ایک تیرا مرشد حسین تھا جس نے کہا تھا یہیں رکیں گے, ہم اسی کو معلّہ کریں گے. مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے, جناب سعید آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے, یہیں رکیں گے ہم اس بنجر زمین کو. عقائد الابرار حضرت علامہ حسین بخشادہ, ہم یہیں رکیں گے, ہم اسی بنجر کو معلّہ بنائیں گے. میں اپنے کیمرے والے بھائی سے گزارش کروں گا جلدی سے کیمرہ گھما کے لائٹ ممبر کی طرف کر تاکہ میرے چہرے پہ لائٹ پڑے اور ہر حلالی تک بات پہنچے. بھائی جلدی سے لائٹ گھمائیے, میں اسی بنجر کو معلّہ بناؤں گا. زمین کی آبادی حسین بڑے بڑے گزرے لیکن یہ دعویٰ کوئی نہ کر سکا. فرمایا کربلا کی زمین ہوش کے ناخن لے, جو مجھ سے پہلے گزرے تھے کیا ان میں سے کسی کی ماں کا نام زہرا تھا؟ ہائے ہائے صدقے جاواں تیری جوانی سلامت. مولا وہ ہاتھ سلامت رہے جو ہائے حسین کے لیے اٹھتے ہیں. جی اونچا نعرہ حیدری. چاچا جی بسم اللہ کریں, آپ کی جوانی بھائی سلامت. رسول نگر زندہ باد ہے جی, خدا کی قسم زندہ باد ہے. پتہ ہی نہیں چلتا کراچی ہے, لاہور ہے یا رسول نگر ہے. ایسا آپ کا معیار سماعت ہے. مولا اس میں مزید وسعت عطا فرمائے. کہ ہوش کے ناخن لے, جو مجھ سے پہلے گزرے کیا ان میں سے کسی کے ماں کا نام زہرا تھا؟ ایک سخی حسین ہے, میری ماں سیدہ, میں تجھے معلّہ بناؤں گا. کرب و بلا. تیار ہیں فکرہ کہوں؟ یہ جو ابھی آپ بولیں یہ آپ کی معرفت ہی بھائی, میرا یہ نقطہ نہیں تھا. یہ تو آپ بول پڑے درمیان سے, آپ نے میرے منہ سے جملہ کھینچ لیا, مجھے آپ کی سماعت کی وجہ سے رکنا پڑا. فکرہ آپ کہنے لگا ہوں. تیار ہے؟ خدا کی قسم وہ فکرہ ہے کہ سارا رسول نگر کٹھیاں ہو جائے, موڈے نہ موڈا جوڑے تاں چکیا جانا ہے. ایڈا وڈا جملہ ہے, پاک شبیر کے ذکر کی قسم, ایڈا وڈا, بڑا نہیں ایڈا وڈا. اگر ابھی آپ خود نہ کہیں کہ وڈا ہے تو میں یہاں آتا کیوں ہوں؟ سر اٹھائیے. کرب و بلا, دکھ اور مصیبت کی جگہ, جس کی ماں شیعہ ہر تک جملہ پہنچے پھر اس کی پاکیزہ آواز منبر تک کریے. آپ تجھے بتاؤں حسین سے پہلے اور حسین کے بعد فرق کیا ہوا. پہلے جو کربلا جاتا تھا اس پر مصیبت آتی تھی, اب جس پر مصیبت آتی ہے وہ کربلا جاتا. بھائی صدقے جاواں جو ہاتھ فضا میں بلند ہے جی, کسی حرامی کا محتاج نہ ہو, مل کے سارے بھائی حیدری. میں صدقے جاواں, اللہ آپ کی زندگی دراز میں بھائی, خدا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. مجھے پتا تھا رسول نگر قدر کرنے والا شہر ہے, رسول نگر قدر کرنے والا مجمع ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. میں بسم اللہ کرا. چاچا جی میں نوکر, میں آپ کا نوکر ہی تو ہوں. بسم اللہ کرا مولا جی صدقے جانا. صدقے واہ, اللہ آپ کو سلامت رکھے. لو جی بھائی جان نے ایک تو ذکر کیا, اوپر سے انعام بھی دیا ہے. پاجی جڑا بندہ چپ پہ داد نقد دے سکتا ہے, کوئی اعتراض نہیں پاجی, لیکن بول سارے رہے ہیں جی. مولا آپ کی عزتوں میں اضافہ فرمائے. چونکہ میرے بزرگ ہیں, میرے بڑے ہیں, مالک آپ کا سایہ سلامت رکھے. اللہ آپ کی عزت و رزق میں اضافہ فرمائے. جڑے نہیں دیندے تو بھی اضافہ بھائی, مت آخو جڑا دیندہ وہ نہیں پہنتا. سب کو کہنا بھائی, چونکہ آپ اٹھے ہیں میں نے تھوڑا سا آگے بڑھنا تھا. جی چاہتا ہے کہ آپ کے شعر کے اوپر ایک شعر کہوں. آپ کو پتا طالب علم آدمی ہوں, خطیب بندہ ہوں, میں شاعر تو نہیں ہوں. تو یہ کسی کا لکھا ہوا ہے, میرا نہیں ہے, لیکن لکھ کے اس نے قلم توڑ دیا ہے. تے ہنے تواڈے کلیجے دی آخری تہ چو آواز ایتھے نہ آئے تو میں تواڈا پتر کیوں ہاں؟ ایک بار سر چکو. اے چھوٹے پتر, بیٹا پتر کعبے کا ایک نام ہے حرم. پتر کیا نام ہے بیٹا؟ بولتے ہیں پتر بولتے ہیں, میں کوئی اتنی ڈراؤنی شکل والا نہیں ہوں, میرے ساتھ بولو بیٹا. ہاں کعبے کا نام کیا ہے پتر؟ شاباش, 4-5 بیٹے آپ بھی پتر بولو. کعبے کا نام کیا ہے؟ لو جی, رسول نگر کا سب سے چھوٹا نوکر, یہ میرے ہاتھ نہیں, فقیر ذاکر مسکین کا کشکول ہے.
سونی دعا ہے اور آپ کے پتر کے یہ ہاتھ آپ کی دعاؤں سے بھر جائیں. کعبے کا ایک نام حرم ہے. حرم کا کرب و بلا سے مقابلہ کیسا؟ یہاں غلاف نہیں سر چڑھائے جاتے ہیں. ہائے ہائے صدقے جاواں مولا آپ کے ہاتھ تک اس تیری جوانی سلامت. میں بسم اللہ. او چاچا جی اٹھے نے جی, او چاچا جی اٹھے نے, انہیں اٹھ کے دا دیجیے آخری بھائی تک اچھا نعرہ حیدری. میں صدقے جاواں. بسم اللہ چاچا جی بسم اللہ کرا. مولا آپ کو سلامت رکھے, بی بی پاک تو انواسیہ رکھے جی. مالک میری ماؤں بہنوں کی چادریں محفوظ رکھے جی. اتنی کثیر تعداد میں پتر کو دعائیں دے رہے ہیں, یہی ہماری سب سے بڑی نیاز ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. کرب و بلا, دکھ اور مصیبت کی جگہ کوئی مانگنے والا ہو نا, فقیر آدمی, تو کسی کنجوس کے دروازے پہ ہو, دیو اللہ دے نام تے دیو اللہ, تو جو محلے دار جانتے ہیں نا وہ آدھے نے اتنے کھلو رہے ہیں, یہ تو کھے لبنی ہیں. تو یہ جو پنجابی میں کھے ہے نا, اسے اردو میں کہتے ہیں خاک. چاچا جی میں ٹھیک کہہ رہا ہوں بھائی, میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا بھائی جو کھے ہے پنجابی والی, اسی اردو میں کیا کہتے ہیں؟ یعنی لوگ کہتے ہیں ایتھوں خاک, یہاں سے تمہیں خاک ملے گی. ایتھے کھلو رہے ہیں یہاں سے خاک ملے, اس کا مطلب ہے خاک وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں کچھ بھی نہ ہو. جس کی خاک بھی شفا ہو اسے حسین کہتے ہیں. بھائی کیا بات ہے. صدقے جاواں مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. چاچا جی مہربانی. کیا میرے محترم بھائی, ذرا تھوڑا تھکا ہوں اس لیے آج میں ذرا بیٹھا ہوں, میرے محترم بھائی اپنے پتر کو یاد دیتے ہیں کہ جب سے میں آپ کی نوکری کر رہا ہوں, جب سے آپ حسین کے نوکر ہیں, ہم آپ کے نوکر ہیں. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جب سے میں آپ کی نوکری کر رہا ہوں, آپ اجازت دیتے ہیں کہ سب سے بڑا جملہ اب کہوں؟ اجازت ہو گئی؟ جو آپ جو نام لے رہے تھے, جیسے بغیرت کا جو آپ نے نام لیا, بادشاہ تھا عباسی خلیفہ. یہ جو اب پڑھ رہا ہوں یہ تاریخ کربلا میں لکھا ہے. پہلا تھا الغدیر میں, اس کے بعد جو جملہ کہا یہ عقائد الابرار میں علامہ حسین بجانا لکھا. جو آپ کہہ رہا ہوں یہ تاریخ کربلا ہے. اس حوالے اس لیے دیتا ہوں کہ کیا پتہ جیسا دور جا رہا ہے, آج میں ہوں کل میں نہ رہوں, کیونکہ جو تھوڑا میٹھا بولتا ہے اس کی خیر نہیں. اس لیے ریکارڈ ہو گیا تاکہ بچوں کو کل فائدہ ہو, یہ آن دا ریکارڈ ہو جائے. سر اٹھائیے بھائی, تشریف رکھیے. بسم اللہ کرا. بسم اللہ بھائی, اجازت ہے جناب. عباسی خلیفہ, میں نے آپ سے اجازت لی کہ وڈا جملہ آپ نے کہا پتر تیار نہ سی, انجا کہہ دینا جی. لو جی تیاری کرو. پھر کہتا ہے میں نے سنا ہے کہ یہ شیعہ کہتے ہیں کہ حسین قبر میں زندہ ہے. کہاں؟ یہ کہتے ہیں کہ حسین اندر سنتا ہے اور اللہ کی اذن سے بیٹے دیتا ہے, عزت دیتا ہے, رزق دیتا ہے, بخت دیتا ہے. انہوں نے کہا جی یہ اندر ہے. حرامی کہتا ہے کہ میں نہیں مانتا کہ حسین زندہ ہوں. کہا تو کہ میں بادشاہ ہوں, قبر کھولوں گا حسین کی. چاچا جی مہربانی. اور قبر کھول کے خود دیکھوں گا کہ حسین زندہ ہے یا نہیں. اس کا ایک مشیر تھا جو اندر سے حسینی تھا. رسول لگ رہی ہے تسا نہیں بولنا تو کنے بولنا ہے. وہ کہتا ہے بادشاہ حسین ہے محمد کا بیٹا, اگر تو حسین پاک سید کی قبر کی بے حرمتی کرے گا زمین پھٹے گی, آسمان گر سکتا ہے, قیامت سے پہلے قیامت آ جائے گی. بھرے پنڈال میں آخری بھائی تک جتنے سید ہیں, ایک سید بھی اس جملے پہ نہ بولے مجھے دکھ ہی نہیں, کیونکہ وہ وارث ذکر ہیں, ان کے باپ کا ذکر ہے. کوئی سید نہ بولے دکھ نہیں. ایک بھی میری طرح کا غیر سید ہو جو سیدوں کو سلام کرنا واجب سمجھتا ہو, وہ نہ بولا. قبر تک گلہ کرنا میرا حق ہے. سید بول پڑے بسم اللہ, ہمارے مالک ہمارے سردار ہیں, ان کی مہربانی, نہ بولے روڑا کوئی نہیں. شیعہ ایک بھی چپ رہا, قبر تک دکھ ہے. کہ بادشاہ ایسا کر, اگر تو نے یہ چیک کرنا ہے کہ شہید زندہ ہے یا نہیں, تیرے پیو دے بچے مرن, حسین کی قبر چھوڑ, حسین کے ساتھ ہے حبیب کی قبر. میں صدقے جاواں, میر صاحب مہربانی, صدقے جاواں. مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. جسے سمجھ آئیے وہ ہاتھ اٹھائے جی. اونچا نعرہ حیدری. اللہ آپ کو سلام. بھائی بسم اللہ کرا. میں بسم اللہ کرا. کہا حسین کے ساتھ ہے حبیب کی. اور بیٹا اچھا 5-6 بچے آگے بیٹھے ہیں اور وہ حیران ہو گئے کہ مولوی نے حبیب کہا ہے اور سارا مجمع گھٹنوں کے بال یوں کر رہا ہے. پتر آپ کو پتہ ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ بیٹا دیکھو, میں اپنے ہاتھ کے ساتھ نا پتر 2 سٹیپ بناؤں گا, اور تیسرے سٹیپ پہ آپ دیکھنا کہ ہر حلالی کم از کم وہ جس کی اماں شیعہ ہے, جو نیا شیعہ اس کی مرضی, جس کی ماں شیعہ ہے, وہ نہ بولے میں شیعوں کا نوکر کیوں ہوں. میں پتر اپنے ہاتھ سے سٹیپ بناتا ہوں. کیا کہا؟ ساتھ ہے حبیب کی قبر. پتر پتہ یہ سارا مجمع کیوں بولا ہے؟ یہ جانتے ہیں کہ وہ کون ہے. پتر والا وہ کون ہے بتاؤں؟ یہ کون ہے؟ وہ
اللہ کے حبیب کا حبیب ہے. کیا کہنے آپ کے, جسے سمجھ آئیے بھائی, صدقے جاواں تیری بھائی جوانی سلامت. چاچا جی مہربانی, چاچا جی شکریہ, اتنے بزرگی میں آپ دعا دے رہے ہیں, اللہ آپ کو سلامت رکھے. چاچا جی یعنی کہنے کا مطلب کیا تھا, اللہ کا حبیب میرا مصطفیٰ, مصطفیٰ کا حبیب حسین, اور حسین کا حبیب ہے ابن مظاہر. چاچا جی میں آپ کے قدموں کے قربان جاؤں, جن قدموں پہ چل کے آپ ذکر حسین میں آئے ہیں. کہا اچھا یہ ہے, کھولو. وہ جو کئی ہوتی ہے, کدال, گینتی, ٹپے مارے, قبر کھلی. اندر دیکھا تو سرکار حبیب کے یہ سامنے والے دانت باہر تھے, چمک آ رہی تھی, یہ والے تھوڑے ہونٹ یوں تھے جیسے بندہ مسکراتا ہے. میں بڑی کوشش کی تھی کہ لفظ جوڑا, مسکین آدمی ہے, سینہ چھوٹا ہے, انہیں جوگا نہیں, بتا نہیں سکتا آپ کو کہ وہ کیسے ہنس رہے تھے. اینڈ کر کے سمجھ لو, مولا کی قسم, جیسے شیعہ موت کے وقت علی کو دیکھ کے نہیں مسکراتا. صدقے جاواں میں بسم اللہ کرا بھائی, اللہ آپ کو سلامت رکھے. بسم اللہ کرا چاچا جی, بسم اللہ چاچا جی. جیسے شیعہ دیکھتا ہے نا موت کے وقت مولا علی کو تو وہ مسکراتا ہے, اس طرح مسکراہٹ تھی. ہلکے سے سامنے والے دانت باہر, ہونٹوں پہ مسکرا. میں نہیں مانتا, ہو سکتا ہے یہ اسی حالت میں مرا ہو کہ جب اس کے دانت تھوڑے, ہونٹ تھوڑے ٹیڑے تھے. یہ میں آنا پیا, انہیں نہیں آکھیا آندا تیرے پیو دے بچے مرن پھر کیویں مننا ہی. یہ میں پہ آنا بھائی, ایمانداری ہے نا, ایمانداری. میں کہہ رہا ہوں بھائی, اس نے نہیں کہا تھا. کہتے بادشاہ پھر کیسے مانے گا. میں تھوڑے کول 3 بار اجازت لئیے کہ وڈا جملہ کھاں تساں آکھیا پتر آخ اسی تیار ہاں, آکھیا جی نا, لو پھر حسنی حسین نہیں ہو, تیار ہو جاؤ. چاچا جی مہربانی, کیسے مانے گا. کہتا قبر میں اترو, تو کہتا ہر رکوع ہو. اسے صدقے جاواں چاچا جی, اسے حرکت دو, اسے ہلاؤ چلاؤ, پھر دیکھتا ہوں یہ زندہ ہے یا نہیں. 2 سپاہی بڑے, انہوں نے موٹے سے پکڑ کے ہلایا. حبیب کی آواز آئی, خبردار ہمیں نہ چھیڑو, ہم اس دن دوبارہ آئیں گے جب علم غازی کے ہاتھ میں ہوگا, تلوار مہدی کے ہاتھ میں. صدقے جاواں انج نے بھائی, علی حق. چاچا جی شکریہ, مولا آپ کو سلامت رکھے. میں بسم اللہ کروں, اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. پاجی تھک گئے ہو ہیں؟ نہیں تھکے. میں معافی چاہتا ہوں اگر آپ کو زحمت دی ہے. چاچا جی پاجی تھک گئے. اچھا ابھی نہیں, میں بسم اللہ کرا. وہ ویلو مرم 10 دن ہوں تو مسکین آدمی تھکیا بڑا. چل میں چیک کرتا ہوں آپ کتنے تھکے ہیں کہ نہیں. نعرہ حیدری. ابھی ٹھیک ہے بھائی, ٹھیک ہے, مولا آپ کو سلامت. ابھی ٹھیک ہے نہیں. پاجی آج سفر کی کتنی ہے؟ 40 اسی کو کہتے ہیں, کرب و بلا. کیا فرق ہے. 2 سال پہلے 26 سفر تھا, انچولی کا امام بارگاہ, 10 سے 11 پڑھنا تھا بھائی آصف رضالوی نے, اور 2 سے 3 رات کو میں نے پڑھنا تھا. اکٹھے ہم گئے, وہاں میں نے جملہ پڑھا تو ادھر سے کوئی بندے نے سوال پوچھا. کہتا ہے مولوی صاحب پنجاب سے آپ آئے ہیں, یہ بتائیے کہ کعبہ اور کربلا میں فرق کیا ہے. میں نے کہا بھائی میں الف بے والا بندہ ہوں تو میں آپ کو پٹی پڑھ کے سنا سکتا ہوں. لوگ کہتے ہیں شیعوں کو الب نہیں آتی, میں نے اندھی جی پاجی الب بے تے سے جیم ہے خے دال دال. پاجی مجھے آتی ہے, الحمدللہ آتی ہے مجھے, میں پوری یہ تک پڑھ سکتا ہوں. میں نے کہا بھائی لفظوں میں تو کوئی فرق نہیں, پتلے کاف سے کعبہ ہے اور اسی کاف سے کربلا نہیں. یہ تو لفظ ہوا نا, معنی میں فرق کیا ہے. سارے بولے. میں نے کہا بھائی معنی میں تھوڑا ہی فرق ہے, کعبہ باپ کا ہے. میں بسم اللہ کرا, اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. جناب سیدہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. میں نے کہا بھائی میر صاحب, میں نے کہا کعبہ باپ کا ہے اور کربلا بیٹے کی ہے, اور فرق. میں نے کہا ایسا فرق بیان کروں, مینار پاکستان لاہور میں چھوٹا ہے, تیرے مذہب میں شیخ ہور عاملی کا نام بڑا ہے. ایڈا وڈا یہ آپ کا عالم دین تھا کہ انہی کا ایک دوست تھا جو مولوی تھا, لیکن آہو
نام لینے کی ضرورت کیا ہے, آہو میں کام ہو جاتا نا بھائی. تو ہاں وہ قریب سے گزرا, اور یہ صدقے جاواں تو سمجھ تو صدقے, اور یہ قصیدہ لکھ رہے تھے, چھٹے بادشاہ کا قصیدہ لکھ رہے تھے. وہ قریب بڑا, کہتا ہے اس نے سوٹ اچھا پہنا ہوا تھا, شیعہ ملنگ بنے پھرتے ہیں کالے کپڑے سادے سے پہن کے, 900 والا سوٹ. آپ کے پاس بھی پیسے ہو نا, تسی بھی گھٹ نہ کرو, سارا تقوی شکوہ سیڈ تے ہوئیے, کول جو ککھ نہیں, اس لیے سادگی ہے. وہ جس قلم سے صادق مولا کا قصیدہ لکھ رہے تھے نا, اسی قلم کو سیاہی میں ڈبو کے دیوار پہ پھینکا, دیوار سونا ہو گیا. تو نہیں سنا, صدقے جاواں, صدقے مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. وہ ساری دیوار, فرمایا جن سجدوں کے ہم ذاکر ہیں وہ اس پہ قادر ہیں. وہ عالم دین, نام شیخ اور عاملی, کتاب کا نام وسائل الشیعہ. پھر کہہ رہا ہوں, ہمارا پتہ نہیں ہے کل رہے نہ رہیں, چیپٹر کا نام کتاب الزیارات, کہ سخی حسین کی زیارت کا ثواب کیا ہے. سارا حوالہ ہو گیا, آتا رہتا ہوں, آپ مجھے بار بار بلانے کی غلطی کرتے رہتے ہیں. پھر آئیے گا, حوالے میں کمی بیشی ہو, چھوڑا لے کے آئیے, میری گردن کاٹ کے رسول نگر کے آوارہ کتوں کے سامنے پھینک دیجیے, ورنہ پھر مجھے میری قیمت چاہیے. آنکھاں کعبہ چاچا جی باپ کا, کربلا بیٹے کی, اسی کتاب میں تیرے چھٹے مولا کا فرمان نہ ہو میرا قتل معاف. امام فرماتا ہے دوسرا فرق یہ ہے, جو کعبہ جاتا ہے اس کے پچھلے معاف ہوتے ہیں, جو کربلا جاتا ہے اس کے اگلے بھی معاف. میں صدقے جاواں, میں صدقے جاواں, مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. جس کا عقیدہ میرے ساتھ ملتا ہے ہاتھ اٹھائیے, اونچا نعرہ حیدری. میں صدقے جاواں, میں بسم اللہ کرا. بھائی مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. 20 سفر یعنی کہ 40. آپ کو پتا ہے ابھی تک کتنی مخلوق ہو چکی ہے وہاں پہ؟ لاکھوں کروڑوں. جنت میں قرآن کہتا ہے ما یشتہون, کروں ترجمہ, قرآن کہتا ہے جنت اس جگیر کو کہتے ہیں جہاں آپ جو خواہش کریں حاضر. پائنٹن دی قسمیں یہی مقام ہوتے جی. انسان سوچتا ہے کہ چڑیا آ جائے بنی ہوئی سامنے, بٹیر آئے سامنے, بکرا آہو, صدقے جاواں. تو جو کچھ بھی انسان سوچتا ہے وہ سامنے آ جائے. پاجی آمدہ نگر دا ایک کہل حدیث بندہ گیا پچھلے سال. اچھا جی. وہ کہ جی میں جس لئے گیا تو میں کہا کدی مچھی ملے نا, صدقے اگلے موقع تے گیا تو انہاں کہا جی مچھی. بے شک ایسا ہی ہے. چاچا جی مولا آپ کو سلامت رکھے. پاجی ایک کھونا نہیں میرے کو, کیونکہ اتھوں ہی ملے. مہربانی, ہاں مہربانی کرا جائے, آپ ہی دے کے آپ ہی لے آ جائے. پاجی ہے کی ہے یہ سارا نظر ہوتا ہے نا پیا, رات دے ٹائم میں 5 تو نہیں لگ رہا, 500 نہیں لگ رہا, تے نہ ہی 5000 لگ رہا, 1000 ہے, مطلب سارے بہندے ہونا پہ. اب جسے یہ پتہ ہے کہ یہ 1000 کا نوٹ ہے تو مطلب اکھاں ٹھیک نے, انا کانا, آپ کو پتہ کانا ہی ویسے یہاں آتا ہی نہیں. جو بندہ کانا ہو وہ یہاں نہیں آتا, وہ کانا کردار کا ہو چاہے نسب کا ہو یہاں نہیں آتا. اور ایک ہی سنیا جی, اور توڑے اتو لنگ گیا, کوئی بات نہیں, مولا آپ کو سامنے. تو یہ کیا ہے, جو بھائی جو کعبہ جائے پچھلے معاف, جو کربلا جائے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کی قسم. BBC نیوز سے لے کر CNN تک کائنات کے انٹرنیشنل میڈیا نے لکھا کہ 25 لاکھ حاجی کعبہ میں تھا, 5 کروڑ حلالی کربلا میں تھا, اور کلمہ طیبہ کی قسم جو 25 لاکھ تھا انہوں نے کھانا خرید کے کھایا. میں صدقے جاواں, کسے سمجھ آئی ہے جی؟ چاچا جی صدقے جاواں, اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلام. چاچا جی آپ جوانوں کی طرف ہو رہے ہیں جی, صدقے جاواں آخری بھائی تک اونچا نعرہ حیدری. میں بسم اللہ کر, مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. چاچا جی جو 25 لاکھ تھا انہوں نے کھانا. پاجی ایک ڈر پہ آ گیا منوں کہ ہوں تو تھک جانا ہے, کیونکہ آج جملہ آپ کو پتا ہے ذاکر صاحب جو ہوتے ہیں نا 15-20 شعر پڑھنے کے بعد کہتے ہیں اے او شعر جدے واسطے میں قصیدہ. تے میرا ہونا ہوئی ہے, مہربانی کرا جے تے ذرا سونا سنیا جے, کیونکہ میں ایک ایسا ذاکر ہوں جو آپ کی دعا کے بغیر نہیں پڑھ سکتا. جو بڑے ذاکر ہوتے ہیں نا, بڑے ذاکر
اچھے ذاکر ہوتے ہیں, وہ کوئی بولے نہ بولے وہ پڑھ سکتے ہیں. میں مسکین نہیں, اس قابل نہیں ہوں. آپ چپ رہیں, میں مٹی سے بدتر. آپ دعا کریں, میں ہیرے سے افضل. میں مسکین آدمی, میں ذاکر ہوں آپ کی دعا کا صدقہ. اس وجہ سے میں ذرا ترلے والا بندہ ہوں, اور میں پورے پاکستان میں یہ بھی کہتا ہوں, اس کتے کے بچے پہ لعنت ہو جو اپنے بندے بٹھا کے حسین کے ذکر سے 2 نمبری کرتا ہے نا. یہ بھی حق بنتا ہے. مہربانی. اس لیے میں چونکہ ترلے منت والا بندہ ہوں, میں کلّا ہی ہوں نا جی, تو سونا ذرا میرا نعرہ لے جائے. جو 25 لاکھ تھا انہوں نے کھانا خرید کے کھایا میر قمر صاحب, اور جو 5 کروڑ تھا ان کو حسین نے اپنے دسترخوان پہ بٹھا کے ایک ایک دن میں 3 مرتبہ مفت کھلا کے بتا دیا. اور رسول نگر والوں, اب اگر کوئی تم سے پوچھے کہ میری نانی خدیجہ پورے عرب کو کیسے کھلاتی تھی, اسے کربلا لا کے دکھانا کیسے. صدقے جاواں, اللہ آپ کی زندگی دراز فرمائے. جو بھائی کھڑے ہیں جی, آپ بھی ہاتھ کھولیے گا بھائی, مل کے سارے ہر حلالی حیدری. میں بسم اللہ کرا بھائی, میں بسم اللہ کرا. مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. سرکار بہت شکریہ, مالک آپ کو سلامت رکھے. یہ ہے کربلا جس کی خاک میں بھی شفا ہے. ایک فکرہ کہوں یا سلام کریں؟ ایک اور آ جائے. اچھا, ایک میرے خیال ہے میرے بھائی پڑھنے والے آ گئے ہیں, اب میں زیادہ زحمت نہ دوں. ایک فکرہ کہہ کے میں اپنے بھائی کو ممبر دوں. جی چاچا جی بسم اللہ کرا. چاچا جی اپنے پتر دسو حکم. چاچا جی ہیلو, اللہ آپ کو سلامت رکھے. آپ کو پتہ یہ ایام ایسے ہیں کہ روز 4-5 میں ملتے ہیں, 10 گھنٹے کا سفر ہے. یہ جو میرا منہ ایسے ہوا کہ میں کوئی چرس نہیں پیندا. جی اچھا جنہ آنکھو جناب, بی بی پاک کی ذات پہ ایک صلوات پڑھ دیجیے. پاجی کربلا لطف آ رہا ہے کیا؟ کوئی باتیں بچے ہیں, کیا فائدہ؟ ادھی رات کو سارے مٹی پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ایک ذاکر پڑھ رہا ہے, ایک عزتوں والے ذاکر سب پیچھے بیٹھے ہیں. کی فائدہ عزاداری کا, کربلا کا کیا فائدہ؟ پاجی حالات حاضرہ کا جملہ ہے, سونا بولا جی مولوی صاحب, فائدہ پوچھتا ہے. اللہ کے بندے یہ تھوڑا فائدہ ہے. آج تک جتنے بھی خود کش بم پھٹے ہیں ان میں ایک بھی شیعہ نہیں تھا. تجھے پتہ ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ عزاداری ہے, اس کی وجہ مجلس ہے. آپ کہیں گے وہ کیسے؟ پاجی ابھی بتاتا ہوں. پاجی آپ کو پتہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے انٹیریئر منسٹر تھے حضرت رحمان ملک صاحب. اور تھوڑا پنڈ کسی پیپر پارٹی والا نہیں پیڑ ہی پہ گئے ہو. ہاں پی ٹی آئی دا, چلو ٹھیک, وہ میں بھی وہی ہوں جی. لوگ آتے ہیں مہنگائی نہیں کرتی. خدا کے بندے میں نے ووٹ تھوڑے دینے ہیں. مہنگائی کیسے کٹے؟ جو پہلے اتنا گند تھا وہ صاف ہوگا تو مہنگائی کٹے گی نا بھائی. ایڈے کالے بیگو پاکستانی عوام کالی پہن دی ہے. انشاءاللہ اگر یہی بندہ رہا اگلے 5 سال تو بہتری آئے گی. خدا کی قسم میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں. توجہ جی. ہاں پاجی آج رہے تھے جی اسی رہے تھے, پھر آئے گی جی. پاجی سر چکو. رحمان ملک صاحب نے بتایا کہ میں بتاتا ہوں خود کش بمبار تیار کیسے ہوتا ہے. لوگ کی محک لے کے ہاں جی دسو جی. انہوں نے کہا پاجی انہوں نے وزیرستان میں ایک جنت بنائی ہے مصنوعی. یہ 14, 15, 12, 13, 11, 10 سال کے بچے کو وہاں لے جاتے ہیں اور وہاں جا کے یہ دکھاتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ فروٹ ہے, یہ آپ کو پتہ نا جنت قرآن کہتا ہے کہ وہاں حوریں بھی ہیں, شراب بھی ہے. تو نہرا میں تو پھر کچھ ہوراں پہ ظاہری گل ہے. میرا مطلب ہے کہ آہو ہے نا بھائی, کچھ تو چاچا نہیں, کچھ تو ہاں چاچا نہیں مہربانی, کچھ تو بندوبست ہوگا نا جی. کچھ حوریں بھی ہوگی, نہریں بھی ہوں. چلو نہر نہیں تو شراب دی بوتل ڈرمیاں تو ہوں گے نا جی. تو کچھ تو وہ کہتا ہے پتر, تو بھائی آخری فکرہ, وہ کہتا ہے بیٹا تو پھٹے گا نا جب شیعوں کے ماتم میں اور سنیوں کی تراویح میں, جب تو پھٹے گا ایتھے آئے گا پتر وے کڈی سونی ہے. وہ بیچارہ وہ جو مسکین بچہ ہوتا ہے مسلمانوں کا وغیرہ, اچھا ہو رہے ہیں جی ہوئے آج دساں کی فائدہ کالے کپڑے دا ماتم دا. میرے کسی آپ بچے بیٹھے نے 5, 7, 8 سال کے کسی بچے کو زندگی کی ضمانت دے کے لے جا اور جا کے اپنے مولوی سے کہہ جنہ ہو سکتا ہے اسے گمراہ کر, انہوں دس یہ شراب ہے, یہ دودھ ہے, یہ فروٹ ہے, یہ جنت ہے. آج چھوٹا پتر جدی ماں انہوں میں ایسا ہی ہوتی, یہ جوتا اتار کے
तेरे 90 साल के मुल्ला के मुंह पे मार के कहा बकवास बंद कर, अगर जन्नत यहां है तो हुसैन कहां है? ये रसूल नगर है। मैं सदके नौकर हो गया, खुदा की कसम नौकर हो गया। मैं बिस्मिल्लाह कर चाचा जी शुक्रिया, सदके जामा। मजलिसों के सदके में हमारा बच्चा भी जानता है जन्नत फ्रूट मंडी का नाम नहीं, हुसैन की जगीर का नाम है। दुनिया जमीन खरीदती है फसल खाने के लिए, हुसैन ने खरीदी थी बेटे दफनाने के लिए। मेरे मोहतरम सामीन, दो चार फिक्रे मेरे भाई, चूँकि अगर मैं अकेला पढ़ता तफसील के साथ मसाइब होता जितना आप कहते, लेकिन चूँकि मेरे भाई मौजूद हैं तो वो आपको मुफस्सल मसाइब सुनाएंगे। बस मीर साहब ने हुक्म दिया है कि ज़रूर रसूल नगर का हर मोमेंट चाहता है कि मैं मसाइब पढ़ूँ, तो मैं नौकरी के लिए दो चार जुमले कहता हूँ, फिर अपने भाई को मिंबर देता हूँ। मीर साहब, लोग कहते हैं कि तुम्हारा जाकिर तो मिंबर से कहता है कि हुसैन ने वो काम किया चाचा जी जो नबी नहीं कर सके। चाचा जी आप जिया कह रहे हैं, इसका मतलब तईद कर रहे हैं ना? तो कहते हैं इसका मतलब आपको कहना चाहिए वाह हुसैन वाह हुसैन वाह हुसैन। काले कपड़े पहन के आप कहते हैं हाय हुसैन। मेरा वीर तन दसा, इसलिए कहते हैं काट लिया गला शिमर ने जौरो जफा से, रोते क्यों हैं? अरे फिर खंजर को पूंछ लिया ज़ैनब की रिदा से। मैं बिस्मिल्लाह कर रहा, अल्लाह आपकी आंखों पर रहम फरमाया। आप तो बिल्कुल तैयार बैठे हैं। मैंने कहा शायद थके हुए हैं, मेरी माएँ बहनें सुबह से जुलूस में शामिल हैं, मैंने कहा शायद थके हुए हैं, लेकिन आप तो सारे बिल्कुल तैयार बैठे रोने के लिए। आइए फिर जहाँ मेरा भाई छोड़ के गया है ना, रुखसार गवाह हैं दी तैंडी थे, वहाँ तक आपको लेके जाता हूँ 2-4 मिनट में और आपको सलाम करके जाता हूँ। रोज़े माशर होगा, तेरा मेरा नबी होगा। चाचा जी, मेरी माओ बहनों, अल्लाह के अर्श के पाए में हाथ डाल के तेरा नबी कहेगा मेरे अल्लाह मुझसे बड़ा मजलूम कौन है? मैं जिस शहर में सुल्तान था वहीं मेरी ज़हरा लावारिस है। जी सदके, जी बिस्मिल्लाह। चाचा जी, हर हलाली पे वाजिब है ना हाय करना? मेरी माओ बहनों, ये किसने कहा? मेरे नबी ने। चाचा जी लिखा है, भाई नौजवान भाइयों, मैं सदके जावा, मासूम बच्चे तक रो रहे हैं। ये रसूल नगर की मट्टी है ना, मासूम बच्चे जिन पे शरीयत भी लागू नहीं, वो भी हाय कर रहे हैं। रसूल ये कह के मेरी माओ बहनों हटेंगे, मेरे मौला अली आगे बढ़ेंगे। मीर साहब, अली मौला ऐसा जुमला कहेंगे कि रसूल भी रो पड़ेंगे। अली आगे बढ़ के कहेंगे मेरे अल्लाह कोई शक नहीं, तेरा नबी बड़ा मजलूम है। समझ के हाय कराया जी, रसूल न करे, लेकिन मेरे अल्लाह तेरे नबी की बेटी है तो उसी के शहर में। मेरे अल्लाह मैं वो मजलूम हूँ जिसकी कोई बेटी बाजार खा गया, जिसकी कोई बेटी शाम खा गया, जिसकी कोई बेटी सदके जावा, जो अली की बेटियों पर रो रहे हैं। मेरी दुआ है अल्लाह अपनी बेटियों पर कभी ना रोए। 2 सईदों ने बात की, मेरे नबी ने क्या कहा? मैं जिस शहर में बादशाह था वही मेरी ज़हरा लावारिस थी। अली मौला क्या कहेंगे? मेरे अल्लाह मेरी एक बेटी भी मेरे वतन पे ला तुहाडी हाय दी कसम है ते अपनी भैणों दी चादर दी कसम है, ये जे मसैब दा एंड ते पहाड़। इतने में सखी हुसैन आगे आएंगे और रो के कहेंगे मेरे अल्लाह कोई शक नहीं, मेरा नाना भी बड़ा मजलूम है, मेरा बाबा भी बड़ा मजलूम है। हाय समझ के कह रहे थे सारे, लेकिन मेरे अल्लाह मेरा नाना हो या बाबा, इनकी बेटियां कब्र में तो आजाद हैं। अल्लती दुफनत बिकयूदिहा। सदके चाचा जी, मैं बिस्मिल्लाह करा। मेरे अल्लाह मैं वो मजलूम सैयद हूँ जिसकी बेटी कब्र में भी कड़ियों समेत है। मुझे मीर साहब ने रोका है कि फ़लाँ फ़लाँ जुमला नहीं पढ़ने, चूँकि रसूल नगर के मोमिन का कलेजा इतना सख्त नहीं है कि वो बर्दाश्त कर सकें, मर जाएंगे ये, इसलिए वो जुमले छोड़ के पढ़ रहा हूँ। तेरे 5वें मौला से मीर साहब पूछा गया, मौला ये बात सच है कि आपकी फूफी सकीना कड़ियों समेत दफन है? चाचा जी फरमाया सच है। अरे पुत्र, छोटा पुत्र हाय करके मेरे लिए लिखा जी, मौला ये भी सच है कि आपकी फूफी को आपके बाबा सज्जाद ने अपनी बहन को अपने हाथों से दफनाया था? फरमाया ये भी सच है। मैं थकिया ज़रूर हाँ, लेकिन एक बार हाय करा जी। वो रो कहता मौला क्या यजीद की तरफ से हुक्म था कि इस बच्ची की कड़ियाँ ना उतारी जाए? इमाम फरमाया ऐसा कोई हुक्म नहीं था। वो कहता है मौला फिर मैं उम्मती हूँ, आप सैयद हैं, गैरत का
کیا مسئلہ ہے, وجہ کیا تھی؟ امام نے جملہ کہا, میں دیکھتا ہوں کون سی ماں بہن ہے اور میرا بھائی جس کی ہائے نہ نکلے. امام فرماتا ہے وجہ یہ تھی, بھوک اور پیاس برداشت کر کر کے لوہے کی کڑیاں میری پھوپھی کے گوشت میں پیوست ہو گئی. میرے بابا نے اتارنے کی کوشش کی تھی, میری پھوپھی کا گوشت بھی. جی حوصلہ, جی بسم اللہ کرا, جی بسم اللہ, مولا تیرا پرسا. جو آج نہیں روئے گا کب روئے؟ صدقے جاواں پھر کہتا ہوں, میں نوکر چاہتا رہی, میں نوکر. جو آج نہیں روئے گا کب روئے گا؟ بھائی مٹی پہ بیٹھے ہیں, اسے رسول نگر نہیں کربلا کا چوک سمجھیے. آغا بہجت فرماتا ہے جہاں شبیر کی مجلس ہو وہی جگہ کربلا ہو جاتی ہے. یہ اللہ کا معجزہ ہے. سنیے گا, بھوک اور پیاس برداشت کر کر کے لوہے کی کڑیاں میری پھوپھی کے گوشت میں پیوست ہو گئی. 2018 انچولی کا امام بارگاہ حضرت علامہ طالب جوہری آل اللہ درجات ہی ممبر پہ, جیسے یہ ایک بزرگ بیٹھے ہیں نا, اس طرح کا ایک بزرگ اٹھے, داڑھی سفید. علامہ صاحب میں ذات کا سید ہوں, پیشے کا ڈاکٹر ہوں, 60 سال کا ہوں, آپ ہمارے بڑے عالم دین ہیں. میں سید آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے پوچھتا ہوں, یہ بتائیے میری پہنا معاف کرا دیجیے, سب سے زیادہ پیاسی حسین کی سکینہ کیوں رہی؟ منہ پہ تماچا مار کے علامہ طالب نے فرماتا ہے وجہ یہ تھی, پانی وہ بانٹتا تھا جس نے در چھینے تھے. جی میں بسم اللہ کر رہا, جو ہی وہ پانی حوصلہ صدقے جاواں, جیسے وہ پانی لے کے آتا بی بی پھوپھی کی اوٹ میں چلی جاتی. کہیں ایسا نہ ہو کہ میں پانی جی بسم اللہ کرا, جی میں نوکر, چاچا جی میں نوکر, چاچا جی میں 1000 بار پڑھتا ہوں, میں بسم اللہ کرا. مولا آپ ہاتھ میں جوڑیے, مولا آپ کا ساتھ سایہ سلامت رکھے. مجھے پتہ چل گیا کہ آپ رونے کے موڈ میں بیٹھے ہیں, سارے بھائی پرسے کے موڈ میں ہیں. جی اللہ آپ کو سلامت رکھے. میرے پیچھے بھائی بیٹھے ہیں, اس میرے عزت والے بھائی سے لے کے ثقلین گلو تک ایک معتبر ترین نام آپ کے علاقے کا بھی ہے, حضرت علامہ محمد بارگاہی. کسی بھی عالم دین سے آپ کہیے علامہ صاحب, ذاکر صاحب, آپ ہمیں حسین کی بچی کا قتل سنائیں. مینوں قرآن دی قسم ایتھے اینڈ کردا ہے. جتنے تنویر آ کے گیا نا, رخسار گواہ میرا چھوٹا پتر ویر آ کے گیا نا, یہی کہتے ہیں. آئیے, وہ کہتے ہیں کہ ہوا یہ تھا, بابا کی کٹی ہوئی گردن تھی, آبرو کٹے ہوئے, ہونٹ پھٹے ہوئے, جنہوں پتہ ہے میں کی پہنا وہ روئے, چہرے پہ تماچوں کے داغ تھے, دائیں کی زلفیں بائیں تھی, بائیں کی زلفیں دائیں تھی. بابا کی حالت ایسی تھی جسے دیکھ کے بی بی نے ایک فکرہ کہا اور دنیا سے چلی گئی. میری پہنا ہائے ضرور کرا جائے. بی بی رو کہتی ہے بابا حالات کی کروٹ دیکھ, پہلے میں تیرے سینے پہ سوتی تھی, بابا آج تو میرے سینے پہ سو جا. بس یہ کہتے کہتے سید زادی دم توڑ گئی. یہ میرے بھائی سے لے کے گلو صاحب تک سارے ذاکر یہی پڑھتے ہیں. پتہ ہے کیوں؟ کہ تیرا جگر نہ پھٹ جائے. لا الہ الا اللہ, کیمرہ لگا ہوا ہے, محمد الرسول اللہ, علی جن ولی اللہ. قسم میر صاحب یہ ذاکر تیرے ڈر سے کہتے ہیں, اور رسول نگر آلہ, ورنہ تو خود سوچ, جو بچی 13 ضربے دیکھ کے نہ مری وہ خالی گردن دیکھ کے کیسے مر گئی؟ اصل وجہ یہ تھی بازار میں اصغر کی بہن کو مارا بڑا گیا. چاچا جی اتنا مارا گیا تھا رباب کی بیٹی کو. سید حوصلہ حوصلہ, مرحبا یا زہرا. پاک بی بی آ کے دیکھ, یہ رسول نگر نہیں, یہ کربلا نظر آ رہی. بسم اللہ کرنا. اتنا مارا گیا تھا. آپ کو اندازہ بتاؤں کہ کیسے مارا گیا. بھائی بسم اللہ کرنا. بھائی ایک بار حوصلہ سنیے گا. بھائی جملہ بڑا سخت ہے, اس جملے پہ میں چاہوں گا ہر بھائی ایک بار سانس لے, اس کے بعد ماتم کرے. کیسے مارا گیا میریاں بہناں, میریاں ماما, کیسے اس سید زادی کو مارا گیا؟ اللہ لعنت کرے زجر ابن قیس پہ, سارے بے شمار کہو. یہ وہ حرام زادہ ہے میر صاحب جس نے شمر کے بعد سب سے زیادہ تماچے سکینہ کو مارے. مینوں چنگا پلا پتہ ہے کہ رسول نگر دے مومن دا دل ہولا ہے, معافی چاہنا, پھر بھی جملہ اوکھا ہے, پردہ نہیں پا سکتا تے ہائے کرا جے. میں توڑ کو پہلو معافی مانگنا پہ. میں نے میر پر آزاد کشمیر میں کہا کہ اللہ زجر بن قیس پہ لعنت کرے. ایک مومن اٹھا اور اٹھ کے چاچا جی کہتا ہے علامہ صاحب اس کتے کے بچے نے کیا کیا تھا؟ میریاں بہناں تے میریاں مرشد دادیاں, میریاں تیاں, منو معاف کرے جی. میں نے کہا یہ وہ حرام زادہ ہے جو کربلا سے لے کے شام تک اونٹ کے بہانے اکبر کی ماں کو مارتا تھا. چاچا جی جس کا اکبر جیسا بیٹا مارا جائے کیا اس ماں کو لوہے کے تازیانے مارنے کی چاچی بسم اللہ کرا صدقے جاواں چاچا جی ضرورت رہ جاتی ہے جی صدقے جاواں مولا آپ کا پرسہ قبول فرمائے. اس نے چاچا جی بازار شام میں کھڑے ہو نا میر صاحب, اس نے چابک مارا اپنے اونٹ کو. آپ کو پتا نا اونٹ کے یہاں ایک کوہان ہوتی ہے, اونچا سا ٹیلا ہوتا نا, وہاں سے اس کا ہاتھ پھسلا اور اس کا ہاتھ پھسل کے نا وہ تازیانہ اونٹ کے منہ پہ لگا.
रसूल नगर इल्मी शहर कदीमी अजादार लोग। मैं हौली जुमला आखना है तो हाई उच्ची करा जे। जब ऊँट के मुंह पे चाबुक लगा तो खोली आगे बढ़ा और आगे बढ़ के कहता हो जजर अल्लाह तुझ पे लानत करे, ओए तूने नबी का फरमान नहीं सुना? नबी का फरमान है जानवर अपने मुंह से अल्लाह की तस्बीह करता है। सदके जामा चाचा जी बिस्मिल्लाह करा, ये जुमला कहना था। सकीना आगे बढ़ी, अपने भाई का दामन हिला, कहती है इन्हें बताता कि उन्हें मैं भी हर वक्त कुरान पढ़ती हूँ। और जिसका जी चाहता है बालों से पकड़ के तमाचे मार के कहता है बुला तेरा चचा गाजी कहाँ है। आपने हर जाजी बिस्मिल्लाह करा, आखिरी फिक्रा कहता हूँ, आपने हर जाकिर से एक जुमला सुना होगा। वो जाकिर एक बार साल लो, एक बार साल। वो जाकिर कहते हैं कि जनाबे चाचा जी जनाबे सकीना के सवाल सज्जाद को बूढ़ा कर गए। मेरा ख्याल है मीर साहब, मैं एक जाकिर हूँ, मेरा ये ख्याल हो सकता गलत हो, मेरा ये ख्याल है कि जो अभी सवाल पढ़ने लगा हूँ ना शायद आपने पहले सुना हो। हाँ, अगर आपने तस्दीक करवानी हो मर्जी के आलिम दीन को फ़ोन करके पूछिएगा कि जैगा मुजतबाई ने सच पढ़ा है। अगर वो कहना सच है इत्थे ना करो उथे हाय कर दिया जे, मैं तां भी राजी हाँ। एक सवाल मैं पढ़ा, एक तो आप सुनते हैं ना कि जब पक्षी गुजरते थे तो बीबी कहती है कहाँ जा रहे हैं? दाने के लिए। अब कहाँ जा रहे हैं? अपने घर। सजाद असा कदी नहीं जाना। ये सुनते हो ना? अगला आखा ते कुरान दी कसम जो तुम सुन लिया तो मंजी ते पै के बिना सुत्तियां पिया भी रो गए। आखा बाज़ार शाम में जब ज़्यादा पत्थर मारे हैं तो अब सकीना आगे बढ़ कहते हैं सजाद ये जिस दरूद के बगैर मुसलमान की नमाज कबूल नहीं उसमें मैं भी शामिल हूँ। ये रसूल नगर का मयार है जी। बिस्मिल्लाह मेरी बेटी पुत्र बैठ जाओ। जिस दरूद के बगैर मुसलमानों की नमाज नहीं होती उसमें मैं फरमाया हाँ तो हुसैन का जुज़ है, तू भी उसी दरूद में। फरमाया अगर मैं दरूद में शामिल हूँ तो लोग मुझे मारना सवाब क्यों समझते हैं। आखिरी फिक्रा तो अपने पुत्र को इजाज़त दो। अगर टाइम ज़्यादा होता मेरे भाई ना पढ़ना होता तो फिर मैं आपको मुफस्सल सुनाता। आखिरी लफ्ज़ कह के मैं इज्जतों वाले भाई को मेंबर दूँ। मेहरबानी अपने पुत्र दा मुसाफिर दा जाकिर समझ के तरला मनिया जे। सखी हुसैन की यतीमा बच्ची पे एक बार मिल के हाय कीजिए। 16 सैयदजादियाँ थीं, सबसे तंग सकीना क्यों थी? इसलिए कि रस्सी कुछ ज़्यादा तंग थी। मैं बिस्मिल्लाह करा, मैं बिस्मिल्लाह। और चाचा जी पाक जी बिस्मिल्लाह। मेरी माओ बहनों अल्लाह आपकी चादरें और रिश्ते महफूज रखे। और पाक बीबी एक तरफ देखे जा रही थी, रसूल नगर वालों पता किधर? जी हाँ, यजीद की 4 साल की बेटी रमला खड़ी थी। वो करीब आई। आखिरी फिक्रा एक बारी मातम करा जी। करीब आ कहती है छोटी कैदन मैं कब से देख रही हूँ कि तू मेरी तरफ बड़े गौर से देखे जा रही है। जिन्हों के घर निकियां तियां ने उन्होंने हाय वाजिब है। सैयदा रो के कहती है मैं तुझे नहीं देख रही, ये जो तूने दुर पहने हैं ये मेरे हैं। मैं बिस्मिल्लाह करा, ये जो सदके जावा अल्लाह अपनी तियां के गम से कहने रो जी ये जो तूने दुर पहने ये मेरे वो हैरान हो। कहती हैं छोटी कैदन मैं बादशाह की बेटी, तू कैदन ये कैसे मुमकिन है मैं तेरे दुर पहनूं? लेकिन छोटी कैदन तेरा लहजा और चेहरा बताता है तो किसी सच्चे बाप की बेटी है। मुझे तुझ पे शक नहीं, लेकिन मैं चूंकि दुनियादार बच्ची हूँ इसलिए दिल की तसल्ली के लिए कहती हूँ कि अगर ये दुर तेरे हैं निशानी है यार बंदा शिया माँ का पुत्र हो हाय ना करे, हो नहीं सकता। मेरी माँ भैना सकीना रो के कहती है उतार के देख, अगर खून हुआ तो मेरे हैं, अगर खून ना हुआ तो तेरे हैं। ये एक यतीम सैयदजादी का खून है, तू जितना भी साफ करेगी ये खून साफ होने वाला नहीं है। वो कहती है अच्छा छोटी कैदन ए बस 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 ए अभी उतार के दूँ? सैयदजादी रो कहती है हम वो ख़ानदान हैं जब एक बार चील चली जाए चाचा जी मेरी माँ बहनों फिर हम वापस नहीं लेते। कहती है अच्छा आखिरी फिक्र। कहती है अच्छा छोटी कैदन हाँ तई थे ने मीर साहब। कहती है छोटी कैदन एक बात तो बता। सकीना कहती है पूछो। मैं इतने यहाँ ले हो इतने हाय वाजिब है भी रो के कहती है ये बता बच्ची कैदन के तेरे बाबा हैं? फरमाया मारा गया। तेरे भाई हैं? फरमाया एक बीमार के सिवा मारे गए। इतने सारे हाय करा दे। कहती है ये बता तेरा कोई चचा भी था? फरमाया जैसे मेरा चचा था कायनात में ऐसा चचा अल्लाह ने किसी चाचा री मेहरबानी बिस्मिल्लाह करा जो हुसैन की बेटी का खड़े होकर मातम बुजुर्गी में करा है। चाचा री मैं फिक्रा कहूँगा हर हलाली मातम करेगा। कहा अच्छा मैं समझ गई छोटी कैदन तू इसलिए कहती है ना कि मैंने दौर नहीं लेने, अब पहन के दिखाएगी किसे? न तेरा बाबा रहा
نہ تیرے بھائی رہے نہ تیرا چچا رہا. سکینہ کی چیخ نکلی اور بی بی رو کہتا ہے یہ وجہ نہیں. کہا پھر وجہ کیا ہے؟ فرمایا اصل وجہ یہ ہے اب دور پہننے کے لیے میرے کانوں میں جگہ نہیں بچی اور میری کنڈلیاں بند تھیں اور ظالم نے ایسے کھینچا اور میرے کان پھٹ گئے. اور ہر ذاکر کہتا ہے شام غریبہ کو ہر بی بی نے اپنے بالوں کا پردہ کیا اور میر صاحب ننھی سکینہ نے کہا بھیا میرے بال چھوٹے ہیں میں کیا کروں؟ اور جلدی قرآن لا میرے سر پہ رکھ. اور رسول نگر والوں مجھے اپنی بہنوں کی چادروں کی قسم سکینہ کے بال چھوٹے نہیں تھے, اصل میں شمر نے کوئی بال چھوڑا نہیں تھا. اور بالوں سے پکڑ کے اتنا مارتا رہا. کھلو جا ذرا حضرات یار پھر بندے اٹھ جانے نے. نہیں حضرات تشریف رکھو. ان جناب دے سامنے ذاکر جعفر رضا رٹا یہ ساڈے علاقے پہلی دفعہ تشریف لائے نے. بڑے اچھے مصاحب خان ہے. مہربانی کر کے سارے تشریف رکھو اور انہوں نے سماعت فرماؤ. بر محمد و آل محمد صلوات. بسم اللہ جناب. خاندان سیدات بآواز بلند صلوات تلاوت. اپنی اپنی عبادت دی قبولیت واسطے بآواز بلند صلوات. مرحومین مومنین مومنات بالخصوص بانیان دا جتنا ورثہ دار فانی تو پردہ کر گئن تمام دی بلندی درجات دی خاطر کھل چہرے نال صلوات پڑھو. تکلیف نہ سمجھو تبار میں بادشاہ دی آمد و سلامتی واسطے سونی صلوات تلاوت. آواز بداؤ قریب نہ ہونا پاؤں. یار جڑے جوان نے مہربانی کرو ان کے سامنے آ جاؤ. پیچھے جو بیٹھے میرے نوجوان یہ جگہ خالی پیچھے آ جاؤ. مجلس ہی سن لے کہ مجلس دا ماحول بن جائے. توڑ تک لین لگی ہوئی. نیاز حسین جڑے جوان بیٹھے ہو نیاز میرا حسین بندہ نے بہ جائے بھی تے خیر میرے نہیں گھوڑے رہ گئے. ایک سونی صلوات سادات دی عظمت تلاوت. نعرہ تکبیر. سارے بولو نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. نعرہ رسالت. نعرہ حیدری. سبحان اللہ. بہت سونا نام چاہیا مگر ہر ممبر دوتھے عادت نہیں عبادت سمجھیں دیاں. سرور کائنات حسنین دا پاک نانے دا فرمان تلاوت کردہ ہونا کہ نبیان دا سلطان نبی فرمندن میرے بھیرا علی دا نام چاون ختم قرآن دا ثواب ہے. بلکہ ان کیوں نہ کما وجیو نام ہے جس دے چاون نال شیر دا پتا پانی ہو وہندہ ہے. سلامت مرگا بھولے ہوئے نو رستہ ملدہ ہے. با ایمان نو ایمان ملدہ ہے. بلکہ ان کیوں نہ کہو نام ہے جس دے چاون نال حلالی تے حرامی دی پہچان ہوندی. جندہ علی امام حچا کے بولے حیدری. مقام آل محمد جتنا ذہنہ وچ بلند ہے اتنی بلند صلوات ہو.
دعا برائے ظہور امام زمان علیہ السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی فی هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار واليوم وحفظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك الدوان وتمتعه فيها طويل. یا ربا محمد وآل محمد بیسار ہاشمی ایک پاسے جڑی شام میں ٹر رہی ہے نا وہ بابا جی مکان دی خاطر ٹر رہی ہے. چونکہ میں ایک مسائبی ذاکر ہوں دور دراز دا سفر کر کے تو انہوں میں بطول دے بچنا دی مکان نے منایا بے سارے ہاشمی ایک پاسے تے سجاد دی منزل بھئیے رومن والا جے کمبل دیاں جل دیاں ہائیو خیمیاں وچ وہ پاگ پیو دی بدھنی. سمجھدار لوگ بیٹھے ہو میں اشارہ کیتے چند لوگا نہیں سمجھیا میں انج آکھے پاگ پیو دی بدھنی. بابا سنگھ بول کے جواب دے وہ پاگ تا سر تے بنی دیئے کیڑی پاگے جڑی سجاد ہتھاں جھپائی ہے تے جیندے سامنے غیرت ہائیو پنج تن دی آ پیش کچہری تھئیے تہین شباب دے عالم وچ وہ جھوک کمر سجاد دی گئی. اللہ بھامیں سوائے غم میں مظلوم حسین دے دنیا دے ہر غم تو محفوظ رہو. چونکہ میرا ایمان ہے میرا عقیدہ ہے جڑی مسلط ہوتے قبول نہ ہوئے تو وہ اتھے آ کے منگ. بڑا لجپال گھرانہ ماسٹر صاحب یہ وہ لجپال گھرانہ ہے دستور ہے کہ کسے دا پیو مر جائے تے کول والے دن وہ ساری برادری انہوں پاک بنا لی. سجاد دا بابا جی سن شہید ہو گیا تو کس پاک بنایا. چلو ایک بزرگاں دا ایک لکھا ہویا بیان ہے
میں کوشش کرے نا تو کو تات لفظی سناواں ہے سرکی دا بزرگ فرمیندے ہوندے ہیں پگ پیو دے بعد یتیمی دی سجاد سجا کے شام ٹرے تاریخ اچ پگ دا وزن بھی ہے جڑی سید پا کے شام ٹرے کتنا بندے ہے کرے سن شام علی سین تیرے میرے حق کے دعا کر کے ٹور ویسی لڑ بچ گئے ہن پگ ڈھیر جو ہے کچھ پوتر کو پا کے شام ٹرے جندے ہاتھ آزادن پرسا دے وے لڑ بچ گئے ہن پگ ڈھیر جو ہے کچھ پوتر کو پا کے شام ٹرے میرا شاہ اتنا مجبور تھا ایک فرض چکا کے شام ٹرے کربل تو گھن کے شام تو نہیں این حد تائیں وقت ستیں دا گئے جیڑا مورہی اٹھ تو بال جھنے اکو پچھلا اٹھ لتڑیں دا گئے بھلا ہوئے ہے کر کے رونا لے دور دراز دا سفر کر کے میں جناب دی زیارت دا شرف حاصل کیتا چونکہ آخری مکان ہے بھائیاں دا حکم دی تعمیل الحمدللہ وعدہ وفا ہویا میں ڈھیر سارے عزاداراں دے چہرے دی زیارت کر لئی ہر عبادت دا مقصد بابا جی دعا ہوندے آخری مکانے اور میرا دل چاہندے میں تساں عزاداراں دے حق وچ دعا کراں مالک جڑے حاضر بیٹھن گناہ معاف فرما مالک بانیان دا فرش عذاب چھایا اپنی پاک دربار عبادت شمار فرما مالک مجلس حسین کوئی عزادار مرد مستورات بیمار ہے تو مکمل صحت عطا فرما مالک حسین دی عزت دا صدقہ میری کسے ماں یا بھین دی جھولی خالی ہے تو بی بی دی اڑڑی جھولی دا صدقہ مالک حیاتی آلے ماتمی بیٹی عطا فرما مالک ساکو منگن دا وال نہیں آندہ تینو ڈیمان دا سونا والان دے اپنی شان مطابق انہاں عزاداران تے رحم فرما بہت بڑی دعا تساں عزاداران دے حق وچ کرن لگا آخری عزادار تک تکلیف دی قبلہ سہی میں اے لفظ تکلیف دے پہ رہنا جو آمین دی صدا بلند ہوئے مالک اس وقت تک کسے مرد مستور نو موت نہ دے میں جب تک او جگہ نہ ویکھن جتو بھین بھیرا نکھڑے تے وقت نہ ملے میں سمیت مالک سارے عزادارانو کربلا تے شام دا زوار بنا مسلمانہ اتنا علی دیاں پتران کو نہیں مارا جتنا دھیاں کو مارا ہے میں مسائب شروع کر چھوڑا ہے کوئی فضائل نہ کریں دا حکم ای بھائی دا کہ اس غیور امام دی شہادت پڑھنی ہے جڑا کربلا تو گھن کے شام تک پھپیاں تے بھیناں دے درمیان کسدا رہے گا آخری مکانی منت ہے نہیں تیری نیتی ہوئی نماز ہے روون والے عزادارو سجاد کسے بندے دی غیرت نہیں اللہ دی غیرت دا نام ہے غیرت اللہ دی غیرت دا نام ہے رسول نگر آلے سوال پیدا ہوندے مالک ساری غیرت مائے بہنے بیٹیے تو تا انہ رشتیاں تو پاکیں تو تا لم یلد ولم یولد دیں تیری غیرت کون ہے جڑا بندہ حاضر بیٹھا ہے ان دی ہے نکل ویسی آواز